بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مجہول میں تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے: قیل، قول، قیول۔ قیول کو کہتے ہیں اشمام، یعنی شکل منہ کی واؤ کے ضمے والی بنائیں گے لیکن نکالیں گے تلفظ میں زیر، قیول، اس کو کہتے ہیں اشمام۔ تینوں طریقے سے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن سب سے اچھی اور لغت اولیاء یہ ہے کہ قیلہ پڑھا جائے، دوسرے نمبر پر اشمام، اور تیسرے نمبر پر قولا۔ قولا بھی مجہول پڑھا گیا اس طرح سے، تینوں طریقے سے پڑھا گیا۔ اشمام کا مطلب ہے ایسی آواز نکالنا کہ ضمہ کی شکل ہو لیکن نکلے زیر کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب تو آپ نے حاصل کیا، لیکن اس میں آپ کو ایک اور نقطے کی طرف توجہ رکھنا ہے کہ کبھی کبھی یہ تینوں صورتیں جو جائز ہے، خافا اس کو بنائے مجہول تو خیفا، خیوفا اور خوفا، خافا سے بنائیں گے نا۔ اگر یہ جا کر کسی امر معلوم کے ساتھ کہیں اشتباہ کر جاتی، ملتبس ہو جاتی، ایک ہی شکل بن جاتی ہے، تو پھر آپ جو اشتباہ کرنے والی صورت ہے اس کو ان تین صورتوں میں سے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اشتباہ کے علاوہ جو دوسری دو صورتیں بچ جاتی ہیں، تین میں سے دو صورتیں بچ جاتی ہیں، اس کو استعمال کریں تاکہ اشتباہ کا خطرہ نہ رہے۔ اور اس کی چند مثالیں انہوں نے ترتیب وار پیش کی ہیں کہ کہاں کہاں اشتباہ پیش آ رہا ہے اور کس طرح اس میں بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے عبارت دیکھیں، ٹائم بہت گزر گیا، جلدی سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ واکسر فا الثلاثی معتل العین، کسرہ دے دیں فا کو، قیلہ ثلاثی کے فا کو کسرہ دے دیں، معتل العین جس میں عین الفعل حرف اللہ ہوگا، لأن الاصل ان تضم اولہ، یہ اصل یہ کہ آپ اول کو ضمہ دیں ماضی مجہول میں، تکسر ما قبل آخرہ، اور آپ کسرہ دے دیں اس حرف کو جو آخر سے پہلے والا ہے، اس کو کسرہ دیں، قویلا، فتقولو فی قال و باء، قال و باء میں آپ یوں کہیں گے، قویلا، بو یہ آ، یہ اصل یہ ہے، پھر اعلال ہوگا ایک الگ مسئلہ ہے۔ فاستثقلت الکسرۃ علی الواو والیاء، بس کسرہ ثقیل ہو گیا واو اور یا پر، وہ قویلا واو کے نیچے کسرہ ثقیل، وہ یا کے نیچے کسرہ ثقیل، فنقلت الی الفاء، پس کسرے کو منتقل کر دیا گیا فاء الفعل پر، فسکنتا، تو واو اور یا دونوں ساکن ہو گئے جب کسرے کو منتقل کر دیا وہاں قبل،
تو واو یا دونوں ساکن ہوں گے. فقلبت الواو واو یا ان، تو واو کو قویلا میں تبدیل یا کر دیا گیا. کیوں؟ لسکونہا بعد کسرت، کیونکہ واو سے پہلے کسرہ ہے اور واو خود ساکن ہے، تو واو کو قلب یا کریں گے تاکہ ہم جنس ہو جائیں. لسکونہا، کیونکہ یہ واو ساکن ہے، بعد کسرت، کسرے کے بعد. وسلمت الیاء، لیکن یا اپنی جگہ پر سالم رہے گا، وہ یہ آ میں بی آ. لسکونہا بعد حرکت، کیونکہ یہاں پر یا ساکن ہے ایک ایسی حرکت کے بعد، یعنی اس کسرے کے بعد کہ تجانسہا، وہ حرکت جو اس یا کے ساتھ ہم جنس ہے. یا اور کسرہ ہم جنس جو ہے، کسرہ جو ہے وہ حرکت ایسی ہے جو یا کے ساتھ ہم جنس ہے، اس لیے جو ہے یا کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہی میں رہے گا، وہ یا آ میں بی آ ہو جائے گا. وَهَذِهِ اللغۃ العلیٰ، یہ سب سے بہترین لغت مجہول میں قیلا بی آ، اور یہ کسرے والی لغت کہلاتی ہے، کسرے والی لغت. اوش مم فا الثلاثی وعل عینا، یا آپ فاء الفعل ثلاثی اس کو کہ جس کا عین الفعل حرف اللہ ہو، اس کے فاء الفعل کو آپ اشمام دیں. اشمام میں نے کہا، اشمام مطلب ضمہ کی شکل بنائے لیکن ادا کرے کسرہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں درمیان. اس کو کہتے ہیں کہ دونوں آدھا آدھا ہے سب. اس لیے ہم پڑھ کے بھی بتاتے ہیں. اوشمم فا ثلاثی وعل عینا، یا اشمام دے دیں فاء الفعل ثلاثی کے لیے کہ وہ کہ اعل عینا، جس ثلاثی کا عین الفعل حرف اللہ قرار دیا گیا ہو. یعنی کیا اشمام کا مطلب بتاتے ہیں. لأن تشیر الی الضم، یعنی آپ منہ کے ذریعے سے ضمہ کی طرف اشارہ کریں گے، مع تلفظ بالکسر، جبکہ آپ تلفظ کرتے ہو کسرے کا تلفظ کرتے ہو. کیا کہیں گے؟ قیولا، بویعا، خیفا. ولا تغیر الیاء، اور یا کو آپ تبدیل نہیں کریں گے، یا اپنی جگہ پر رہے گا، حالانکہ واو سے بنا ہے یا پھر بھی رہے گا. یا اپنی جگہ پر اصلی یا ہو پھر بھی یا رہے گا. یا میں کوئی تبدیلی نہیں کرے، لکھنے میں وہی قیلا کی طرح ہی آئے گا، لکھنے میں وہی بی آ کی طرح آئے گا، لیکن اشمام پڑھیں گے. وَهَٰذِهِ اللغۃ الوسطیٰ، اور یہ درمیان والی لغت ہے. وَبِهَا قَرَأَ ابن عامر وَالْكِسَائِيُّ فِي قِیلَ وَغِیظَ، اور اسی لغت وسطیٰ کے ذریعے سے قراءت کی ابن عامر اور کسائی نے قیلا اور غیظہ میں، اور یوں پڑھا قیولا غیوزا. تو یہ دوسری لغت ہو گئی. وَضُمَّ لِلْفَاءِ جَاءَ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ، اور ضمہ دینا فاء الفعل کو، انہیں قولا، بوآ، خوفا پڑھنا آیا ہے بعض عرب سے، یہ بھی آیا ہے. یا لکھنے میں ساکن ہو، لیکن پڑھنے میں جو ہے وہ حرکت نہیں ہے، لیکن آواز درمیانی نکالنی ہے، یا کسرہ اور ضمہ کے درمیان. ہاں حرکت قاف پر لگائیں.
لگائیں گے تو وہی کسرہ، لیکن پڑھیں گے درمیان میں. کہتے ہیں کہ ضم للفاء یا ضمن للفاء جاء، یوں بھی پڑھتے ہیں کہ ضمہ فاعل فعل کے لیے آیا، یعنی بوآ، خوفا، قولا مثلا. ان بعض عرب سے آئے ما حذف حرکت العین. اب کہ عین الفعل کی حرکت جو ہے وہ حذف کر لیں گے، یعنی ساکن واو اور یا کو ساکن کریں گے. و ف سلکت الواو و قلبت الیاء. کہتے ہیں کہ واو کے راستے پر تو چلا جائے گا، اس کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن یا کو قلب کریں، یا کو قلب واو کریں. قلبت الیاء واوان، اور یا کو واو میں تبدیل کیا جائے گا. جیسے کا ہوکت، ہوکت ہیکت تھا لیکن ہوکت بنا دی گئی، ہیکت سے ہوکت بن گیا. فی قول ہی، شاعر کے اس قول میں، ہوکت علی نولین استحاکو، اس چادر کو بنا گیا. ہوکت پرانے زمانے کی بننے کی لکڑی کی مشین آتی تھی، اس کے اوپر نولین، نول کہتے ہیں لکڑی کی بننے کی مشین، اس کو جو ہے نول کہتے. دو لکڑیاں رکھ کر اس پر جو ہے چادر بنائی جاتی تھی. اس توہا کو جب اس چادر کو بنایا جا رہا تھا تو دو لکڑیوں پر رکھ کر کے اس چادر کو بنا جا رہا تھا. تو ہوکت ہماری شاید مثال ہے کہ ہیکت تھا، چونکہ اس کو ضمے والی لغت لی ہے اس لیے ہوکت واو کو قلب یا کیا گیا ہے. فَكَبُوءَ فِي قَوْلِهِ، بوآ جو ہے دوسری ایک شاعر کی مثال میں، شاعر کے قول میں، لیت وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لیت وَلَيْتَ شَبَابًا بُوءَ فَاشْتَرَيْتُ. یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے. کاش کاش کہنا کہ کاش میں جوانی میں یہ کر لیتا، کاش میں بچپنے میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ پڑھائی کر لیتا، کاش میں ڈاکٹر بن جاتا. یہ سب کاش کاش کرنا کیا اب تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور کاش جوانی پلٹ آتی اور جوانی بیچی جانے والی چیز ہوتی تو میں اس کو خرید لیتا، لیکن وہ کوئی جوانی بیچی جانے والی چیز ہے، وہ ٹائم تھا، گزر گیا. اب جو ہے افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیتا ہے کاش. حل ينفع شيئا لیتا، کیا لیتا کہنا، یہ کاش کاش کہنا کیا کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لیت شبابا، کاش جوانی، بوآ بیچی جانے والی چیز ہوتی، باآ سے بوآ، کاش جوانی بیچی جانے والی چیز ہوتی. فاشتریت، تو کاش میں اس کو خرید لیتا. تو کاش کاش کہنے سے کیا جوانی پلٹ کر کے آ جائے گی؟ کیا جوانی ایسی چیز ہے کہ جو گزر جانے کے بعد کیا خریدی جانے والی چیز ہے؟ وَقَوْلُهُ فَاحْتَمِلْ، اور مصنف کا قول جو فاحتمل ہے، بس آپ احتمال دیں کہ یہ ضمے والی لغت بھی آ سکتی ہے، یعنی اس کی اجازت دیں. ای فاجیزا، یعنی کہ اس لغت ضمہ کو بھی اجازت دیا گیا ہے. وخرج بقوله اعلا ما كان معتلا ولم يعلا نحو اگر فی المکان فحکمہ حکم الصحیح. کہتے ہم جو ہے خالی معتل کو نہیں کہہ رہے، بلکہ معتل جس کے اندر اعلال بھی وجود میں آیا ہو، وہ والا معتل کے. بعض معتل ہوتے ہیں لیکن سماعی طور پر کلام لغت عرب میں اس کے اندر اعلال نہیں آیا ہے،
تو وہ ہماری فہرست میں شامل نہیں ہوگا، وہ معطل الواو کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ صحیح کی فہرست میں آئے گا، کیونکہ علل نہیں ہو وہاں پر. خرج بقولہ، اور نکل جاتا مصنف کے اس قول سے کہ اوعلا، علال ہونا چاہیے، جس کا علال کیا گیا، اس اوعلا کے قول سے خارج ہو گیا ما کان معطلا، جو فعل معطل تو ہے، ولم یعلا، لیکن اس کو علال نہیں کیا گیا ہے، تو پھر وہ معطل کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ صحیح کی فہرست میں شامل ہوگا. نہ ہو آویرا فی المکان، آویرا نے شرمگاہ کو چھپانا اس بدن کے اندر یا مکان میں، تو آویرا میں علال نہیں ہے، علال صرفی ہوتا تو آرا بننا چاہیے، مجہول میں بنتا ایرا، اورا، ایورا، یہ بننا چاہیے، لیکن کوئی علال نہیں ہے اس کے اندر. تو آویرا جو ہے جب علال نہیں ہوا ہے فحکمہ حکم الصحیح، بس آویرا کا حکم جو ہے وہ صحیح کا حکم ہے، کیونکہ اس کے اندر علال نہیں ہوا ہے. جب علال نہ ہو تو معطل ہونے کے باوجود اس کو معطل کی فہرست میں شامل نہیں کریں. یہ تو ہو گیا مطلب اول کہ 3 قسم کی لغات مجہول ماضی میں پڑھی جا سکتی ہے. اب دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر جو ہے 3 میں سے کوئی ایک کسی دوسرے صیغے سے اشتباہ کر جاتا تو ہم اس صورت کو چھوڑ دیں گے جو صورت اشتباہ کرنے والی باقی 2 صورتیں جو ہے اس سے پڑھا جائے گا، اشتباہ والی صورت چھوڑ دیں گے. ان بشکل من الاشکال المتقدمت، اگر ان گزشتہ 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل خیف لبسن، اس شکل میں اشتباہ کا خطرہ ہو، یحصل بین فعل الفاعل، جو اشتباہ حاصل ہو جائے کسی فعل فاعل میں، اور فعل المفعول، اور فعل مفعول میں یعنی فعل مجہول میں، فعل معلوم اور فعل مجہول میں اشتباہ حاصل ہو جائے تو یجتنب ذالک الشکل، اس شکل مشتبہ شدہ سے اجتناب کیا جائے گا. کا خافا، جیسے خافا میں یہ صورتحال پیش آئے گی، بتاتے کافا فَإِنَّهُ إِذَا أُسْنِدَ إِلَىٰ تَاءِ الضَّمِيرِ، اس لیے کہ جب خافا کو تاء ضمیر کی طرف نسبت دیا جائے، یقال خفت بکسر الخاء، خاء کو کسرہ دیتے ہوئے آپ نے خفتو کو کسرے کے ساتھ پڑھا، خفتو متکلم آدھا کسی، فَإِذَا بکسر الخاء، خاء کو کسرہ دیتے ہوئے، فَإِذَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ، بس اسی خافا کو جب مجہول کے لیے بناتے ہیں، فَإِن کُسِرَت، مجہول کے لیے جب بنایا جائے تو اس میں بھی اگر آپ کسرہ دیتے ہیں تو حاصل اللبس، وہاں پر اشتباہ حاصل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب خافا خافو کے اندر آپ آئیں گے خفتہ میں، خفتہ وہ معلوم کے لیے بھی ہے، خفتہ مجہول کے لیے بھی ہے. خفتہ میں جو ہے یا خفتوں میں معلوم کے لیے بھی ہے، مجہول کے لیے بھی ہے. دونوں چونکہ کسرے والی صورت مجہول والی معلوم کے ساتھ مشتبہ ہوتی ہے، تو مشتبہ ہونے کی صورت میں فَإِذَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ، پس جب مفعول کے لیے خفتہ کو بنایا گیا، فَإِن کُسِرَت حَصَلَ اللبس، اگر خفتہ کو یہاں پر خے کے نیچے کسرت دیا گیا تو اشتباہ حاصل ہو جائے گا. اشتباہ حاصل ہوگا خفتہ معلوم کے ساتھ خفتہ مجہول کا، تو جو ہے دونوں مسئلہ پوچھا تھا، خیفہ خیفہ، خیفو خیفت، خیفتہ خفنا.
خفتہ، خفتما، خفتم، خفتے، خفتما، خفتن، خفتو، یہاں پر خفتہ آگے دیکھا، خفتو معلوم میں بھی ہے، خفتو مجہول میں بھی ہے، تو اشتباہ پیش آ گیا نہیں. تو اب خفتو کو چھوڑ دیں، وہاں کیا کہیں گے؟ خفتو سمجھ دے دیں گے تاکہ اشتباہ والی صورت ختم ہو جائے. خفتو سے پتہ چلے کہ یہ مجہول ہے، اور خفتو سے پتہ چلے کہ معلوم ہے. فَيَجِبُ ضَمُّهُ، بس آپ کو اس وقت خے کو ضمہ دینا واجب ہو جائے گا. فَيُقَالُ خُفْتُ، خفتو کہا جائے گا. فَيَجِبُ ضَمُّهُ، ہاں خا کی طرف پلٹا سکتے ہیں، اور فاؤل فعل کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں. خا کی طرف یا فاؤل فعل کی طرف پلٹائیں. فَيُقَالُ خِفْتُ وَنَحْوُ تِلْتُ. تِلْتُ کا مطلب ہے غلبت فی المطاولۃ، کہتے ہیں کہ جب غلبہ ہو جائے کسی مقابلے میں، مغلوب ہو جائے مطاولہ مقابلے میں، تو اس کو غلبت فی المطاولۃ کہتے ہیں. اور تلتو جو ہے وہ معلوم بھی ہے، تلتو مجہول بھی ہے. یہاں پر بھی جو کیا اس میں ضمہ واجب ہو جائے گا. یا تل تو ضمہ ہے کیونکہ تالا یا طولو سے نا، تل تو معلوم ہوگا، تو تل تو معلوم بھی ہے، تل تو جو ہے مجہول بھی ہے. تل تو معلوم، تل تو مجہول جو ہے اشتباہ ہوتا ہے، تو ہم تل تو کی جگہ پر تل تو پڑھیں گے تاکہ مجہول واضح ہو سکے، ورنہ تل تو مجہول اور تل تو ہو جائے گا معلوم. یہ الٹا ہو گیا ہے کیونکہ تالا یا طولو ہے نا اصل میں، اس لیے نصر ینصرو کے باب سے. یجتنب فیہ الضم، یہاں پر اجتناب کیا جائے گا ضمے سے، اور کسرہ دیں گے تاکہ مجہول واقع ہو جائے. لئلا یلتبس بتلتو مسند الی الفاعل من الطول مد القصر، جیسے تاکہ تلتو جس کو فاعل کی طرف نسبت دیا گیا ہے اس طول کے لفظ سے جو ضد قصر ہوا کرتا ہے اس سے تلتو کی طرف نسبت دیا گیا ہے. تو تلتو یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ جو ہے تلتو کو تو ہم نے رد کر دیا، اندر کا جو مواد ہے اس کے اندر بھی جو ہے رد ہو جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی کہ تلتو معلوم بھی ہے، تلتو مجہول بھی ہے. تو آپ ضمے سے اجتناب کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے. فَيُجْتَنَبُ فِيهِ الضَّمُّ، ضمہ سے اجتناب کیا جائے گا تلتو میں. یا لا یلتبس بتلتو، تاکہ یہ معلوم تلتو مجہول تلتو کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے. کالمسند الی الفاعل، کہ جس تلتو کو فاعل کی طرف نسبت دیا گیا ہے. میں نے طول کے لفظ سے تلتو بنا ہے. ضد القصر، طول جو ہے قصر کے مقابل میں ہے، اور اس کے اندر جس میں بھی آپ ملاحظہ کریں گے اشتباہ ہوگا تو اس اشتباہ والی صورت کو نہیں لیں گے، اس کے مقابل والی صورت کو لیا جائے گا. صلی اللہ